السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، ہم اپنے شو میں کوشش کرتے ہیں کہ جو شہر کے مسائل ہیں، جو شہریوں کے مسائل ہیں، جو شہریوں کی صحت سے متعلق مسائل ہیں، ان کو ہائی لائٹ کریں۔ خون بہنے کی ایک بیماری ہوتی ہے جسے ہیموفیلیا کہتے ہیں۔ شاید آپ نے دیکھا ہو یا آپ جانتے ہوں، یا ہو سکتا ہے آپ اگر نہیں بھی جانتے تو ہم اپنے پروگرام میں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ بیماری کتنی تکلیف دہ ہے۔ ویسے تو ہر بیماری تکلیف دہ ہوتی ہے، ظاہر ہے اس مریض کے لیے بھی، اس کے پیرنٹس کے لیے بھی، لیکن ہیموفیلیا خاص طور پر جو بیماری ہے، یہ خون بہنے کی بیماری ہے کہ بچے کو انٹرنل ایکسٹرنل کبھی بھی جب کوئی بلیڈنگ ہوتی ہے تو پھر وہ خون رکتا نہیں ہے جب تک اسے فوری طور پر ٹریٹمنٹ نہ دیا جائے۔ اور ہیموفیلیا کی بیماری کے حوالے سے جو سب سے زیادہ مؤثر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آرگنائزیشن کام کر رہی ہے وہ ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کراچی ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کراچی کے فاؤنڈر سی او جناب راحیل احمد صاحب۔ السلام علیکم راحیل صاحب۔ اور راحیل احمد صاحب جو ہیں وہ اس کے فاؤنڈر بھی ہیں اور بہت ہی سرگرم ہیں، اور یہ کوئی نارمل یا عام طرح کی این جی او نہیں ہے کہ جو کسی بھی کاز کے لیے کام کرنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی ہے، اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں سب اس بیماری سے متاثرہ لوگ ہیں، یا پھر ان کی فیملی کے لوگ ہیں۔ تو یہ پروفیشنل این جی اوز والے لوگ نہیں ہیں۔ وہ بھی اچھا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، این جی اوز ہوتی ہیں، لیکن یہ جو درد اور اس کی جو تکلیف یہ لوگ محسوس کر سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک مختصر سا ویلکم بیک۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ہیموفیلیا کی بیماری کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب راحیل احمد صاحب جو کہ فاؤنڈر ہیں اور سی او ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کراچی کے۔ جناب راحیل صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا بڑی خوشخبری دینے جا رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، یہ خوشخبری ہے، اور اس سے پہلے میں آپ کا اور میٹرو ون ٹیم کا بڑا مشکور ہوں کہ ہمیں پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں تاکہ ہیموفیلیا سے شعور و آگاہی ہو، اور اس کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان میں وہ عوام الناس تک پہنچے۔ ہیموفیلیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے، جو اس کی میڈیکیشنز ہیں یا ٹریٹمنٹ پروڈکٹس کچھ کہہ سکتے ہیں، بہت ہی ریئر ہے پاکستان میں رجسٹرڈ۔ اور جو خوشخبری ہے میری، ہماری پوری ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کی ٹیم کی جو کاوشیں اور جو ایفرٹس تھیں، اور جس میں ڈاکٹر ارشی ناز لمس سے جو ہیں ان کی بھی بڑی کاوشیں تھیں گزشتہ کافی سالوں سے کہ کسی طرح ہم حیدرآباد ڈویژن اور اس کے سراؤنڈنگ کے ڈسٹرکٹ کو، پیشنٹس کو وہیں روک سکیں کراچی آنے سے، کیونکہ خون بہتی حالت میں جب وہ آتے ہیں بہت تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے، اور بچہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے، پیشنٹ بھی، اور خون بھی بہہ رہا ہوتا ہے، اور پھر کراچی میں ان کا کوئی رہنے کے لیے معقول انتظام بھی نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی پریشانی سے ماں باپ کو بچانے کے لیے اور پیشنٹ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈویژن لیول کے اوپر بھی کام کریں۔ تو اس صورتحال کے اندر جو ایک بہت اہم رول پلے کر سکتے تھے وہ لمس کے تھے، جس میں ہم نے ریکویسٹ کی پروفیسر اکرام اوجھن صاحب سے کہ آپ جو اتنا کچھ کر رہے ہیں یہاں پر حیدرآباد میں، اور بہت سارے شعبہ جات میں آپ نے بہت ہی اچھی کارکردگی کی ہے، اور اس سے لوگ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں، تو کیوں نہ بلیڈنگ ڈس آرڈر پیشنٹس بھی ہوں۔ تو یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اس ڈویژن کے پیشنٹ سارے کراچی آ رہے ہیں، اور ٹریٹمنٹ لینے کے لیے ان کو ایک تکلیف دہ سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میں مشکور ہوں کہ ڈاکٹر ارشی ناز کی توسط سے ڈاکٹر پروفیسر اکرام الدین اوجھن ویلکم کیا، اور ڈائگنوسٹک کوگولیشن ٹیسٹنگ فیسلٹیز کو انشور کیا وہاں پر، اور سول ہاسپٹل کے اندر انہوں نے ہیموفیلیا کے لیے ایک باقاعدہ ڈپارٹ بنانے کے لیے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ ایم او یو سائن ہو گیا آپ کا؟ ایم او یو سائن ہو گیا ہے۔ صحیح۔ اور اس ایم او یو کے تحت اب کیا ہوگا کام؟ اچھا دیکھیں، جو ہمارا سرویلنس ہے جو ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی نے کیا ہے، تو اس حساب سے جو ہر 1 لاکھ میں سے 21 بچے جو ہیں میل برتھ وہ ہیموفیلیا سے متاثر ہے۔ اس وقت سندھ میں ہمارے سروے کے حساب سے 5200 پیشنٹ موجود ہیں، جن میں سے 1080 پیشنٹ ہم رجسٹرڈ کر چکے ہیں ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی میں، اور ان کے علاج و معالجے کی سہولیات ہم فراہم کر رہے ہیں۔ بٹ ایک بہت بڑی تعداد جو ابھی باقی ہے، جن کو علاج و معالجہ کی وہ سہولیات نہیں مل رہی، وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی، جو کہ WFH ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا کے ہیومینٹیرین ایڈ پروگرام کے تھرو یہاں کراچی میں ان کو آ کے لینی پڑتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے پھر اپنی جد و جہد آگے رکھی ہوئی ہے، اور الحمدللہ
جو اس وقت ہمارے پاس رجسٹری میں 285 پیشنٹس ہیں ہیموفیلیا کے، جو کہ انٹیریل سندھ میں مقیم ہیں اور کراچی آتے ہیں. ان کے لیے ہم لمس کے تعاون سے سول ہاسپٹل میں سہولیات جو ہیں اور علاج و معالجہ جس میں کلاٹنگ فیکٹرز ہیں وہ ہم پرووائڈ کریں گے، جتنی وہاں کی انرولمنٹ ہے اس کے حساب سے انشاءاللہ. اور جو سہولیات وہاں پر پہلے سے موجود ہیں ان کو بھی انہینسمنٹ کی جائے گی. صحیح. تو یہ بتائیے کہ وہاں پہ وارڈز کی کیا صورتحال ہے؟ کیا وہاں آپ کو کوئی ڈپارٹمنٹ میں جگہ اسپیس وہ لوگ دے رہے ہیں؟ وہاں پہ وارڈ وغیرہ ہے؟ اور سول اسپتال حیدرآباد میں یہ فیسلٹی ہوگی؟ جی وزٹ کے دوران ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ تھیلیسیمیا پہ زیادہ کام ہوا ہے پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں، تو وارڈ باقاعدہ بنی ہوئی ہے. بٹ ہیموفیلیا کے لیے بھی وہاں پر ایک میں نے وارڈ دیکھا ہے جو کہ غالباً 6 سے 7 بیڈ کے اوپر تھا. اور وہاں پر جو ہیماٹولوجسٹ ہے، اور مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہیماٹولوجسٹ اور ہیلتھ کیئر پرووائڈر تھے، اور وہ بہت خوش تھے کہ ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ مل کے اب وہ یہاں جو پیشنٹ کو ٹریٹ کریں گے تو اس میں جو ان کو جس طرح کی ڈیفیکلٹی آتی تھی ٹریٹمنٹ فراہم کرنے میں کلاٹنگ فیکٹر کی، وہ اس کو کافی انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے. تو وارڈ وہاں پر موجود ہے، پر کوگولیشن ٹیسٹنگ اور جو ٹریٹمنٹ کا تھا وہ اب انہیں ان کے ساتھ مل کے ہم کریں. صحیح. تو جب آپ وہاں گئے تھے تو آپ کے مائنڈ میں کیا تھا کہ وہاں پہ جو کہ ایک سرکاری اسپتال اور ایک سرکاری ادارے والا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا، جب بندہ جاتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیسا رسپانس ملے گا، ٹیم کیسی ہوگی، لوگ کیسے ہوں گے، تو کیا فرق نظر آیا آپ کو؟ جی مجھے وہاں ان کی جو ویژن ہے نا وہ ریفلیکٹ کرتا ہوا دکھا کہ پروفیسر اکرام اوجن صاحب نے جو بھی وہاں پر ڈپارٹمنٹ یا سیکشنز بنائے ہوئے ہیں ان کا انہوں نے حق ادا کیا ہے. اور میں نے جب وہاں جا کے یہ دیکھا جو میری ایکسپیکٹیشن سے ہٹ کے تھا، وہاں پر جو ٹیم ورک تھا ہیلتھ کیئر پرووائڈر کا بلیڈنگ ڈس آرڈر پیشنٹس کے لیے، جس طرح وہ بات کر رہے تھے اور جتنی ان کے پاس نالج تھی اور جو وہ شیئر کرنا چاہتے تھے وہ اس حد تک تھی کہ جس میں ایک پیشن شو ہو رہا ہو. تو یہ دیکھ کے اچھا لگا کہ ایک اچھا ٹیم ورک ہوگا یہاں سے کراچی کی میڈیکل ٹیم کا جو ہیموفیلیا سے ٹرین ٹیم ہے، انٹرنیشنلی ٹریننگ لی ہوئی انہوں نے. تو ہم وہاں جا کے مزید ان کو جو ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ پروٹوکول سے اور ریجیمن سے ہماری ٹیم ان کو ٹرین کرے گی. اور سرکاری اسپتال یہ ایک پہلا ہوگا سندھ کا کہ جس میں ہیموفیلیا کا وارڈ اب فنکشنل ہوگا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. شاید پورے پاکستان کا ہو، کبھی سنا تو نہیں. کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہیموفیلیا ایک ملٹی ڈسپلنری ڈیزیز ہے جس میں گیسٹرو کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، آرتھوپیڈک تو چلیں یہ کریڈٹ بھی سندھ کو جائے گا انشاءاللہ کہ سندھ میں یہ پہلا جو ہے اس طرح سے اسٹیبلش ہو رہا ہے. جی میں اس لیے بتاؤں کہ پہلا بھی کریڈٹ سندھ اس لیے ہیموفیلیا پہ لے چکا ہے کہ میڈم عذرا پیچو نے ہیموفیلیا کے اوپر کام شروع کیا اور انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے اور گرانٹ کیا ہے تقریباً ہمارے جو 1 سے لے کے 10 سال تک کے پیشنٹ ان کے لیے جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹریٹمنٹ جو یورپین بچوں کو مل رہا ہے، اس میں 6 بچوں کو اڈاپٹ بھی کیا گیا ہے، جس میں بڑی کاوشیں ڈاکٹر درے ناز کی جو ڈائریکٹر آف سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی ہیں. تو پہلا کریڈٹ بھی سندھ کے پاس تھا کہ انہوں نے ہیلتھ بجٹ میں ہیموفیلیا کو انکلوڈ کیا ہے پاکستان میں، اور دوسرا کریڈٹ بھی جا رہا ہے کہ پبلک سیکٹر کے اندر بھی سندھ گورنمنٹ کے ہی یہ انیشیٹ لیا جا رہا ہے. اور اس طرح کی اور بھی پلاننگ سے جو کہ ہم ہیلتھ بھی آگے لے کے چل رہے ہیں. رائٹ. تو یہ اس حوالے سے جو وائس چانسلر تھے ان کا کیا ریئیکشن تھا آپ سے بات چیت میں، ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ پھر ہم اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات تھے. جی ان کی تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. اور ان کا جو بیسک چیز پہ زیادہ فوکس تھا کہ ہم پریونشن کے اوپر بھی آئیں، ڈائگنوسس اور پریونشن کو جو ہے نا وہ کسی طرح میک شیور کریں. رائٹ. تو ناظرین ہم آپ کو گفتگو سنواتے ہیں وائس چانسلر لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز پروفیسر اکرام دین اوجن صاحب کی گفتگو کہ انہوں نے اس موقع پر جب یہ ایگریمنٹ سائن ہوا ان کا، جب ایم او یو پر انہوں نے دستخط کیے تو اس موقع پر ان کا کیا کہنا تھا. آئیے سنتے ہیں. میڈیکل ہیلتھ سائنس یہاں پہ جتنے بھی حیدرآباد میں اس کے جو ویسیلٹی سراؤنڈنگ ایریاز میں جتنے بھی ہیموفیلیا کے اور بلیڈنگ ڈس آرڈرز کے جو پیشنٹ آتے ہیں ان کو یہاں ڈائگنوز کیا جائے گا اور ان کو ان کی کاؤنسلنگ کی جائے گی اور ان کے پریونشن کے لیے اور ان کے علاج کے لیے ان کو مفت میں دوائیں یا
प्रोवाइड की जाएंगी, उनको जो डिफरेंट कोएगुलेशन फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होती है तो वो प्रोवाइड की जाएंगी। और यहाँ पे बहुत इस चीज़ की ज़रूरत थी क्योंकि काफ़ी ऐसे पेशेंट हैं जिनको सर्जरीज के दौरान इन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो यहाँ से कराची जाते थे, तब वो कराची जाने से बच जाएंगे, उनके एक्सपेंसेस जो है ना वो बच जाएंगे, उनको यहाँ इलाज मिल जाएगा। हाँ, पब्लिक सेक्टर के हिसाब से तो ये पहला स्टेप है और मेरे ख्याल में हर पब्लिक सेक्टर को आगे आना चाहिए और इन पेशेंट के लिए मिलजुल के हम काम करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इनके लिए पब्लिक सेक्टर एक बहुत बड़ी कैटरिंग एरिया होती है जहाँ पे थाउजेंड्स के हिसाब से पेशेंट्स आते हैं डेली बेसिस पे, तो अगर पब्लिक सेक्टर आगे आ जाएगा तो उसमें बहुत सारे लोग प्रिवेंट हो जाएंगे इन डिजीज से और बहुत सारी उनकी काउंसलिंग हो जाएगी इन बीमारियों के मरीजों की, उनको नॉलेज मिल जाएगी कि भाई इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो काफ़ी बीमारियों से ना बच जाएंगी। जी, तो राहिल साहब आपने भी गुफ्तगू सुनी, काफ़ी पैशनेट लग रहे हैं प्रोफेसर साहब भी। हाँ जी बिल्कुल, और यही एक होप है हमारी कि जो हमारे जो पेशेंट्स हैं वहाँ पर जो एक तकलीफ दह ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए वाकई कि जो हमारे जो पेशेंट्स हैं वहाँ पर जो एक तकलीफ दह ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए वाकई खुशी का मुकाम है और अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और इस जो मुआहदे में जो चीज़ें हैं उसमें अल्लाह ताला हमें हिम्मत ताकत तौफीक दे कि इतनी बड़ी एक महंगी तरीन बीमारी को डील करने के लिए जो हम इक़्तिदामात कर रहे हैं। खुद में मरीज़ पेशेंट्स हैं, मैं खुद हीमोफीलिया फैक्टर डिफिशिएंट हूँ, आपको पता है, और इसी तरह तमाम पेशेंट जो एफर्ट्स कर रहे हैं। इस वक्त 1000 ख़ानदान जो हैं वो हीमोफीलिया की प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं जो अपनी मदद आपके तहत एफर्ट्स कर रहे थे, और हमने एक इदारा अपना खुद बनाया था अपने पॉकेट से और कुछ चंद एक मुखैर हजरात के ताउन से, जो सिंध का पहला हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर था जहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट WFH ह्यूमैनिटेरियन एड की तरफ से भी थी, डॉक्टर पैरामेडिकल ये थी। इसकी एक्सपेंशन के ऊपर भी हमने खुद काम शुरू कर दिया है और अब हम 10 बेड से। कहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं आप और कितना काम हुआ है, कितना बाकी है? जी अभी इसकी सिविल वर्क चल रहा है और होपली के वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के ऊपर हम इसको इनॉग्रेट कर दें। ये 20 बेड के ऊपर मुश्तमिल होगा जहाँ पर फिजियो, लेबॉर्ट्री और दीगर जो मामलात हैं अंडर द वन रूफ होंगे पेशेंट के लिए, और इस तरह का अभी तक कोई इनफरादी हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर कहीं पे भी मौजूद नहीं है। ये आगे जाके इंशाल्लाह एक कॉम्प्रिहेंसिव हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर की शक्ल इख्तियार करेगा जो कि पाकिस्तान का पहला कॉम्प्रिहेंसिव हीमोफीलिया। तो ये बताइए कि उसमें जहां आप अब नई जगह शिफ्ट कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या हेल्प की ज़रूरत है और कितनी हेल्प हुई है? हाँ जी, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक मैसेज और एक पैगाम, एक दरख्वास्त करना चाहूँगा मुखैर हजरात से या ऐसे अफराद जो ज़कात वगैरह करना चाह रहे हैं कि देखें हीमोफीलिया की जो तशख़ीस है वो बहुत महंगी है और बच्चे जब तक तशख़ीस नहीं होती खून बहने के दौरान ही वो इंतकाल कर रहे हैं क्योंकि इसके टेस्ट बहुत महंगे। हमने इन क्लॉटिंग फैक्टर की जो सर्विसेज देनी है टेस्टिंग की, उसके बगैर इस बीमारी की तशख़ीस नामुमकिन है। और ये कराची के अंदर सिर्फ 2 जगहों पर ही क्लॉटिंग टेस्ट होते हैं और काफ़ी महंगे तरीन हैं। एक हीमोफीलिया के बच्चे को टेस्ट करने के लिए तकरीबन 15 से 18 हज़ार रुपये के टेस्ट की कॉस्ट आती है। तो ये बड़ा एक नामुमकिन सा मामला हो जाता है। अमूमन जब बच्चों की सर्कमसिजन की जाती है या कोई ऐसी चोट लग जाती है, खून बहता है, तो इसकी सहूलत के लिए लोगों को मारे मारे फिरना पड़ता है कि कहाँ से इसके टेस्ट होंगे और इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। तो मैं मुखैर हजरात से दरख्वास्त करूँगा कि कोगुलेशन टेस्टिंग मशीनें और इक्विपमेंट कुछ हमें दरकार हैं, जिसके लिए हम पेशेंट खुद भी पैसे जमा कर रहे हैं और इसके अंदर हम चाह रहे हैं कि ये जो बेसिक सहूलियात है ये हम ले लें और इसी मशीन के तहत और इस तरह की लेबॉर्ट्री के तहत हम अंदरूनी सिंध तक जाएं, वहाँ उन पेशेंट को टेस्ट करें ताकि नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज हो और उसके हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट एक्सेस उनको हो सके। तो ये मशीन जो है ये इंस्टॉल होती है परमानेंट या मोबाइल भी होती है? पोर्टेबल मशीन होती है? ये कोगुलेशन टेस्टिंग थोड़ी सेंसिटिव होती हैं, तो जो सैम्पलिंग तो हो सकती है ट्रांसपोर्टेशन जैसे हम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जाके कर सकते हैं, पर ये तकरीबन 2 करोड़ रुपए की मशीन है कोगुलेशन टेस्टिंग की। तो इसमें जो मुखैर हजरात हैं वो आगे बढ़े और पेशेंट्स और पेरेंट्स की जानिब से बनाए गए इस इदारे को आके विजिट करें।
اپنے معائنہ فرمائیں اور دیکھیں کہ یہ جو اپنی مدد آپ کے تحت مریضوں نے اس ادارے کو جو بنایا اور جو سہولیات اکٹھی کی ہے وہاں کیا ان کو دشواری ہے, کہاں ان کی ضرورت ہے, اور یہ جینول لوگ ہیں. تو آپ کو لوگ کیسے کانٹیکٹ کریں, کہاں کانٹیکٹ کریں؟ جی ہماری ویب سائٹ بھی موجود ہے اور ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی پہ فیس بک پیج بھی ہے اور یوٹیوب کے اوپر بھی ہماری ساری لوکیشنز وغیرہ ایکسیس ہیں. تو اگر ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی آپ لکھیں گے گوگل پر تو ہماری سارے ایڈریسز اور ہر چیز ایکسیس آ جائے گی, لنک وغیرہ اس کے اندر. تو اس میں ہمیں اس وقت تعاون کی ضرورت ہے اور تاکہ وہ سہولیات جو ہمارے مریض ڈیزرو کرتے ہیں ان کو وہ میسر آ سکے. رائٹ, بہت شکریہ آپ کا راہیل احمد صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں اور آپ نے گفتگو کی. چلیے اس بات کی مبارک ہو, آپ کی جدوجہد بھی رنگ لے آئی اور حیدرآباد والا جو آپ کا ایک ڈریم تھا وہ بھی پورا ہو گیا. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور آگے تک ہمیں لے کے جائے, کیونکہ ابھی اس وقت پورا سین جو ہے ہمارے پاس کافی لیٹرز آتے ہیں, ریکویسٹیں آتی ہیں کہ ہمیں کافی تکلیف ہے اور بہت پریشانی کا سامنا, ہم کراچی بھی نہیں آ سکتے, ہمارے پاس کرایہ بھی نہیں ہے. چلیے بہت شکریہ.